بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریف اللہ کی دی ہے جو سارے کائنات کا خالق، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، محترم سامعین کرام، ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے عقیدے کے مسائل میں اور توحید کے مسائل میں کہ شرک کی اقسام پڑھ رہے تھے، اور اس طرح سے شرک کے احکام کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے. اور ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی توحید کے مسائل میں کہ وہ تھے کہ نا شرک اکبر کی اقسام کیا ہے، شرک اکبر کے اقسام کیا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ شرک اکبر 3 قسم کا ہوتا ہے. اس طرح توحید کے 3 اقسام ہیں، اسی طرح سے شرک کے بھی 3 اقسام ہیں. تو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے، تو یہ 3 قسم کی توحید ہے. اسی طرح سے ان جو توحید ہیں، 3 جو توحیدیں ہیں، ان میں شرک کرنا یہ شرک ہے، ان کے خلاف، ان کے اپوزٹ. یعنی یہ جو 3 جو اقسام ہیں توحید کے، ان میں کوئی شرک کرنا یا ان میں کچھ کمی کرنا ہی شرک ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے توحید کی اپوزٹ شرک ہے. ابھی 3 اقسام توحید کی اقسام ہیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یہ 3 اقسام کی توحید کے ہیں، تو ان میں کچھ کمی کرنا ڈائریکٹ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو توحید الوہیت میں کوئی شرک کرنا، اس کو ہم بولیں گے آپ نے الوہیت میں شرک کیا. توحید ربوبیت میں کوئی شرک کیا تو ہم بولیں گے آپ نے توحید ربوبیت میں شرک کیا. اس طرح سے اب ہم انشاءاللہ آج کچھ تفصیلی باتیں پڑھیں گے، یعنی کچھ خاص معین چیزیں جن میں شرک ہوتا ہے. ان سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نا تعویذ لٹکانا، تعویذ کو لٹکانا، یہ بھی شرک کی قسم ہے. اور تعویذ اس کو بولتے ہیں، عربی میں تمیمہ. کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تمیمہ. اور اس کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو لٹکائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو لٹکائی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے خیر کو لانے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے. ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے یا رکھی جائے خیر کو لانے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ تعویذ یا تمیمہ. اس کو عربی بولتے ہیں تمیمہ بولتے ہیں، اس کو عربی بولتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کوئی چیز کوئی لٹکائے یا رکھے خوبصورتی کے لیے تو کیا یہ داخل ہے اس میں؟ نہیں، داخل نہیں. کیوں؟ اگر اس لیے کہ نا کیوں یہ چیز جو رکھی گئی ہے، یہ رکھی گئی ہے خوبصورتی کے لیے. جیسے کہ اگر کوئی گھر پہ کوئی چیز رکھے، کوئی وہ رکھے کہ نا گلدستہ رکھے یا پھول رکھے یا کچھ بھی رکھے، اس لیے کہ نا یہ خوبصورتی ہے گھر کے لیے، تو یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے. تعویذ اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو رکھی جائے یا لٹکائی جائے خیر لانے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ تھا کہ جو تعویذ کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ تعویذ کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے تعویذ شرک ہوتا ہے 2 صورتوں میں. تعویذ لٹکانا شرک ہوتا ہے، شرک اکبر ہوگا 2 صورتوں میں. سب سے پہلے کہ نا انسان اگر یہ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے یا یقین رکھے یا اس کا ایمان اس بات پر ہو کہ خود تعویذ کے اندر نفع نقصان ہے، یعنی وہ خود بذاتی ہی اپنے سے خود نفع نقصان کے مالک ہے. یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے شرک اکبر کیا. اس نے کیا کیا؟ شرک اکبر کیا. تو ہم نے کہا کہ 2 حالتوں میں تعویذ لٹکانا شرک
اکبر ہے۔ پہلی حالت کیا ہے کہ اگر انسان یہ اعتقاد کرے کہ خود تعویذ میں کیا ہے، خود تعویذ میں یہ اثر ہے یا تاثیر ہے یا قوت ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے یا نقصان سے بچائے یا فائدہ پہنچائے۔ اور سیکنڈ صورت جو سیکنڈ اور دوسری صورت جس میں تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہوگا کہ اگر تعویذ کے اندر جو لکھا گیا ہے باتیں اس میں استغاثہ بغیر اللہ ہے، یعنی غیر اللہ کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ تعویذ کیا ہوتی یہ آج کل جو ہے تعویذ یہ ہوتی کہ انسان لٹکاتے ہیں گلے پر، اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے تو کوئی چیز لکھ کر اس کو لپیٹ کر باندھ دیتے ہیں، باندھ کر اس کو پہن لیتے ہیں۔ تو اگر وہ جو چیز لکھی ہوئی ہے تعویذ کے اندر، لیکن آپ جو بھی تعویذ جو لوگ پہنتے ہیں اگر ان سے آپ تعویذ لیں اور لے کر دیکھیں تو کھولیں گے تو پیپر نکلے گا اندر لپٹا ہوا، اس کو اگر کھولیں گے تو اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، کبھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہے، کبھی حدیثیں ہوتی، کبھی کچھ اور باتیں ہوتی۔ اگر وہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تعویذ کے اندر اگر اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا مطلب غیر اللہ سے دعا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ یا غوث یا علی یا عبد القادر جیلانی، اگر یہ لکھا ہوا ہے تو ہم بولیں گے یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ یہ دو حالتوں میں تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور کیا مطلب شرک اکبر ہے؟ کہ انسان اس سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، انسان اس سے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں حالتوں کے علاوہ، ان دو صورتوں کے علاوہ وہ کہ کیا ہے، کوئی تعویذ لٹکائے کس بات پر؟ اس بات پر کہ نا اس کے اندر قرآن لکھی ہوئی ہو اور اس کا یقین ہو کہ یہ خود اس میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ ایک وجہ ہے، اصل تو اثر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اثر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں قرآن بھی لکھی ہوئی ہو تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے اور شرک اصغر ہے، یہ حرام ہے اور شرک اصغر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگر اس میں کوئی لکھا ہوا نہیں ہو، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، نہ قرآن نہ کوئی، تو کیا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک قسم میں تعویذ لٹکانے کی جو ہم بولیں گے کہ نا جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان تعویذ لٹکائے نہیں، یہ رکھے کوئی چیز اپنے گھر کے اندر یا کہیں بھی تاکہ نا لوگ اس پہ نظر نہ لگائیں، اور اس کی کا مقصد کیا ہے کہ نا جو خوبصورتی ختم ہو جائے۔ کیا مطلب کہ کوئی اچھی گاڑی ہے تو کیا کرے، جان بوجھ کے گاڑی کو پھوڑ دے کونے سے، یا گاڑی پہ کوئی ایسی چیز رکھ دے جس سے لوگ سمجھے کہ کتنی پرانی گاڑی ہے، تو یہ جائز ہے، یہ اگرچہ بہتر نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اللہ پر یقین کم ہو گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یا لوگ نظر لگا دیں گے خواہ مخواہ کے، تو یہ ایک وسوسہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ مکروہ ہے، لیکن حرام میں بولے گا۔ تو گویا کہ کتنے قسم ہو گئے تعویذ لٹکانے کے؟ 4 قسمیں۔ پہلے 2 قسم کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ وہ کیا ہے کہ کب تعویذ لٹکانا شرک اکبر ہوگا کہ سب سے پہلے اگر کوئی انسان یہ یقین رکھے کہ خود تعویذ کے اندر طاقت ہے نفع اور نقصان کی، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ سیکنڈ جو قسم ہے تعویذ لٹکانے کی وہ یہ ہے کہ نا شرک تعویذ کے اندر کیا لگا ہوا، اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہوں، تعویذ کے اندر شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہوں، تو یہ بھی کیا ہے، شرک اکبر ہوگا۔ اس طرح سے اگر تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہوا ہو اور لٹکانے والے کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر خود نقصان ہے یا کوئی فائدہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہے اور حرام ہے، یہ شرک اصغر ہے اور حرام ہے۔ آخری جو قسم ہے کہ وہ کوئی تعویذ لٹکائے یا کچھ رکھے کوئی چیز اپنے گھر میں، گاڑی میں، اپنی بلڈنگ میں، جس کا تعلق اس سے بھی نہ ہو، بس اسی لیے رکھے کہ نا تاکہ لوگ نظر نہ لگائیں، تاکہ اس کی شکل خراب ہو جائے، تاکہ لوگ نظر نہ لگائیں، تو یہ ہم کہیں گے یہ مکروہ ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ نا یہ دلیل ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھی، یعنی تعویذ کے متعلق کچھ باتیں تھی۔ اس طرح سے ایک چیز ہے کہ رقیہ کرنا، کیا کرنا کہ رقیہ کرنا، اور رقیہ کس کو بولتے ہیں؟ لیکن ہم جانتے معروف ہے کہ پھونکنا، کچھ پڑھ کے پھونکنا، وہ ہے رقیہ۔ اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں رقیہ، رقیہ نہیں، رقیہ تو ایک عورت کا نام ہے، یہ ہے رقیہ، کیا نام ہے، رقیہ بولیں گے اس کو۔ یہ رقیہ جو ہے اس کا جو علماء نے بیان کی ڈیفینیشن
کہ کچھ ایسی دعائیں یا اذکار جو پڑھی جاتی ہیں فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے. کچھ دعائیں یا اذکار جو پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے رقیہ جو ہے اس کے 3 اقسام ہیں. اس کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 ٹائپس ہیں. پہلا یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ. کیا ہے رقیہ شرعیہ؟ جو شرعی رقیہ ہے، جو شرعی رقیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ رقیہ جس میں کیا ہو، جس میں ہے نا اسلامی شروط پورے ہوں، اس میں اسلامی شرائط پورے مکمل ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ شرائط کیا ہے؟ اسلامی شرائط رقیہ کے 3 ہیں. اسلامی شرائط رقیہ کے 3 ہیں. اگر 3 شرائط یا 3 کنڈیشنز اگر موجود ہیں رقیہ کے اندر تو یہ رقیہ کیا ہوگا؟ جائز ہے. 3 شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے رقیہ ہو اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام سے، یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ہوں، قرآن کی کچھ آیتیں ہوں یا اللہ کے نام و صفات میں سے ہوں، اللہ کے نام یا صفات میں سے. اور سیکنڈ شرط کیا ہے رقیہ کی؟ کہ وہ عربی زبان میں ہو یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں ہو جس کا مطلب واضح ہو. اس کا مطلب کیا ہو؟ واضح ہو. کچھ لوگ آگے رقیہ کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں اور بولتے نہیں کہ رقیہ ہے یا کچھ ہے. نہیں، ضروری ہے کہ جو رقیہ پڑھا جائے بالکل واضح ہو. اور اصل تو عربی میں ہو، اگر عربی بھی اردو میں بھی ہوتا ہے یا انگریزی میں تو بالکل واضح ہو. بالکل کیا ہو؟ واضح. تیسری جو شرط ہے کہ وہ یہ یقین رکھے اور یقین رکھے اور اس کا عقیدہ ہو کہ رقیہ کے اندر خود اثر نہیں ہے شفا کی یا نقصان دور کرنے کی، بلکہ یہ ایک وجہ ہے، اصل کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتنے شرائط ہیں رقیہ کے؟ صحیح رقیہ کے یا بولیں گے رقیہ شرعیہ کے، یہ 3 شرائط ہیں. اگر 3 شرائط موجود ہیں رقیہ میں تو یہ کرنا جائز ہے ورنہ حرام ہو جائے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط نعم وہ اللہ کے کلام میں سے ہو یا اللہ کے ناموں میں سے ہو، اللہ کے کلام میں سے ہو یا اللہ کے اسماء و صفات میں سے ہو، یا قرآن کی یہ حدیث کی کوئی دعا ہو، حدیث کی کوئی، جیسا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس طرح کی دعائیں. سیکنڈ جو شرط ہے رقیہ کی وہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، یہ بہتر ہے. اگر نہ ہو تو اگلی جو بھی زبان میں ہو لیکن واضح ہو، بالکل کیا ہو؟ واضح. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ تیسری شرط رقیہ کی کہ وہ یقینہ رکھے کہ خود رقیہ کے اندر اثر نہیں ہے شفا کی، بلکہ اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اصل یہ اللہ کے ہاتھ میں. اصل کس کے؟ اس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. اصل ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اس میں جو چیز ہے کہ نا اس طریقے نا، اور رقیہ کی ضروری کہ نا کوئی خاص چیز ہو، بلکہ ہر وہ چیز جس میں 3 شرطیں ہیں، اللہ کے نام ہو یا عربی زبان میں ہو، یہ شرائط پوری ہو کر ہوتے ہیں تو رقیہ کر سکتے ہیں، تو رقیہ کر سکتے ہیں. اسی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، کہ رقیہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو، جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو. تو جب تک شرک نہ ہو تو وہ رقیہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے حدیث میں بہت سے حدیثوں میں بہت سی کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کہ جو مسلم کی دعا تھی اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے کہ نا، بلکہ ایک اس میں جو قصہ آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرماتی ہے زینب رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ آتی تھی ہمارے پاس اور آ کر کیا کرتی؟ رقیہ کرتی اور کچھ آہستہ کچھ آوازیں پڑھتی جو بغیر سمجھ ہوئی، یعنی بات سمجھ بھی نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ کچھ باتیں پڑھتی اور کہتی. تو ایک دفعہ صحابی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اگر آئے تو دیکھا کہ یہ عورت کچھ پڑھ رہی ہے، کچھ باتیں پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ یہ رقیہ ہے. یہ کیا ہے؟ رقیہ ہے. تو انہوں نے اس کو لیا اور اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا کہ نا یہ شرک ہے.
پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الرقى والتمائم والتیولہ شرک، کہ رقیہ کرنا یا تمیمہ لگانا جو تعویذ ہے، والتیولہ یہ شرک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو مراد ہے کہ جو رقیہ شرک ہے، جو حدیث میں ہے، کہ حدیث میں کیا ہے کہ رقیہ اور تعویذ لٹکانا شرک ہے، کہ وہ رقیہ جس میں شرک ہو، وہ رقیہ جس میں شرک ہو، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ پڑھتی ہیں جو حدیث میں ہے کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو بہتر ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رقیہ پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ حرام ہے رقیہ جس میں شرک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دعائیں یاد کرے انسان، آسان دعائیں، ٹھیک ہے نا، کتنی اچھی دعا ہے، اللہم رب الناس، اے لوگوں کے رب، اذہب الباس، کہ نقصان دور کر دے، جو بیماری ہے نقصان ہے، اشف انت الشافی، شفا دے، اور شافی آپ ہی ہے، شفا دینے والے آپ ہی ہے، لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں ہے سوائے آپ کی شفا کی، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ ہو، ایسی شفا دے اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ ہو، یعنی مکمل شفا ہو جائے بول کے۔ تو یہ اچھی دعا ہے، انسان کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہر وہ رقیہ اس میں کوئی حرام چیز ہے یا شرکیہ چیز ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام، یہ جائز نہیں اور یہ حرام، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نا رقیہ میں کہ نا بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسا کہ عورتوں پہ رقیہ کرنا اکیلے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا اگر عالم ہو یا بڑا نیک انسان ہو تو اس کو جائز نہیں کہ وہ اکیلے میں عورتوں پہ رقیہ کرے، آج کل موجود ہو رہا ہے بعض جگہ، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے نا زیادہ پیسے مانگنا یہ بھی صحیح نہیں۔ ہاں یہ جائز ہے کہ رقیہ میں پیسے مانگ سکتے ہیں، یہ اصل جائز ہے، لیکن زیادہ کرنا یہ غلط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ پیسے مانگنا جائز ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ کہ وہ لوگ ایک بار سفر میں گئے اور سریہ میں گئے تھے۔ سریہ مطلب کیا ہے کہ کچھ چھوٹی جنگ میں گئے تھے، تو جہاں پر گئے تو وہاں پر اچانک اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا، اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کون یہاں پر شفا اس کو علاج کرنے والا، تو کوئی نہیں پایا۔ تو ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مدینے سے، تو ان کو بلایا گیا کہ آپ لوگ کچھ کرو۔ اور ہوا تھا، قصہ یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے یعنی یہ ہونے سے پہلے وہ لوگ گئے تھے، صحابہ کرام بولے ہم مسافر ہیں تو کچھ کھانے کے لیے دو، تو لوگ بولے نہیں یہ ہم نہیں دیتے، تم لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اچانک یہ قصہ ہو گیا کہ بچے نے کاٹ دیا وہ اسے ایک سردار کو، تو لوگ جب بلائے کہ بولے کہ ہمارے لیے کچھ کرو، تو لوگ بولے نہیں آپ لوگ ہمیں جب کھانا نہیں دے دیے تو ہم بھی جب بھی کریں کچھ بھی کہ آپ لوگ پہلے آپ سے دو۔ تو لوگ بولے ہم ٹھیک ہے آپ کو بکریاں دیں گے، بہت سے بکریاں دیں گے، لیکن آپ ان کا معاملہ حل کر دو اور علاج کراؤ ان کا جو سردار کا۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 7 بار پڑھا سورہ فاتحہ اس پر، تو اس کو شفا ہو گئی۔ تو جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، بلکہ اس کا ایک نام کیا ہے، شفا کا نام ہے، سورۃ الشفا، شفا کی صورت۔ تو انہوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے 7 بار پڑھا سورہ فاتحہ اس سردار پر، تو اس کو شفا ہو گئی۔ تو انہوں نے وہ بکریاں لے لی، لیکن پھر کہا کہ شاید یہ جائز ہی نہیں ہے ہمیں لینا، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کو اسی رکھا۔ جب مدینہ آئے تو ان کو قصہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس طرح قصہ ہوا تو ہم نے بکریاں لی، تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا کیا، کوئی مسئلہ نہیں، تم لے سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رقیہ پڑھنے پر پیسے لینا جائز ہے، لیکن زیادہ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، کیا ہے اس میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ اس طرح سے جب ہم بات کر رہے ہیں رقیہ کے بارے میں، تو اس میں ایک بات آتی ہے استرقاء کی۔ کس کی بات آتی ہے؟ استرقاء، کیا مطلب کہ رقیہ طلب کرنا ہے، یعنی مانگنا کہ کوئی آپ پر آ کے رقیہ کرے، یعنی آپ بیمار ہو گئے اور آپ کسی سے طلب کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ پر رقیہ کرے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ یہ جائز ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ جائز ہے لیکن یہ کیا مکروہ ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس گویا کہ آپ کا اللہ پر یقین تھوڑا کم ہے۔ اصل مکمل یقین یہ ہے کہ آپ بیمار بھی ہو جائیں تو خود آپ اللہ سے مانگیں، بس کسی سے طلب نہ کریں کہ وہ آپ پہ رقیہ کرے، حالانکہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی انسان کو لگتا ہے کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا یا بیمار ہو گیا تو جائز ہے کہ وہ کسی عالم کو بولے یا کسی نیک آدمی کو بولے کہ مجھ پر آ کے پھونکے، پڑھ کر پھونکے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ خود پڑھ لے، خود کیا کرے، خود پڑھ لے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 70,000 لوگ داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر
عذاب کے. تو فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 صفات ہیں. کیا صفات ہیں؟ یہ آپ لوگ یاد ہے کس کو؟ یہ 4 باتیں کیا ہیں جو اگر 4 باتیں ہوں کسی کے اندر تو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. کیا باتیں وہ 4؟ یہ اچھی بات ہے لیکن اس میں داخل نہیں ہے. کچھ اور باتیں 4 باتیں جو ہے کہ جو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم الذین لا یسترقون، کہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، جو رقیہ طلب نہیں کرتے. ولا یکتوون، اور جو داغنے کا علاج نہیں کرتے. کس کا؟ داغنے کا. اس کو تو کئی ہوتا ہے نا جو داغ کا علاج کرتے ہیں. اگر کئی بیماری ہو گئی تو داغتے ہیں وغیرہ میں چرکا لگاتے ہیں، تو داغنے کا علاج نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں کرتے، اور بدفعلی نہیں کرتے. اور آخری چیز فرمائی وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہ 4 جو کام کر لے تو وہ داخل ہوگا جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے. ڈائریکٹ ہے، نہ حساب ہوگا اس کا نہ عذاب ہوگا، ڈائریکٹ جائے گا جنت کے اندر انشاءاللہ. تو یہ 4 باتیں دوبارہ کوئی بتائیں 4 باتیں کیا ہیں؟ جو باتیں ہم نے کہی کہ جو 4 کام کرے گا تو انشاءاللہ وہ داخل ہوگا جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے. ہاں کون دہرائے گا؟ نہیں کوئی ہے؟ جو رقیہ طلب نہیں کرتا، یعنی خود کرے مسئلہ نہیں ہے لیکن رقیہ طلب نہیں کرتا. نہ ولا یکتوون، جو داغنے کا علاج نہیں کرتا، داغنے کا علاج نہیں کرتا. اور بدفعلی نہیں کرتا، اور بدفعلی نہیں کرتا. بدفعلی سے مراد کیا ہے کہ نا اگر کوئی آپ نے کالی بلی دیکھی آج تو بولنا کیا آج کا دن کیا ہو گیا، آج کا دن منحوس ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے نا. اس ایسے باتوں کہتے ہیں یا کالا کوا یا کالی بلی، یا اچانک کچھ مسئلہ ہو گیا یا کچھ بری آواز آ گئی تو بولتے ہیں آج کا دن کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ بدفعلی اور یہ حرام ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم یتوکلون. اس طرح سے شرک کی اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ برکت طلب کرنا، اس کو بولتے تبرک. کیا کرنا؟ کہ برکت حاصل کرنا. تو یہ بھی کیا ہے کہ حقیقت میں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے. کہ کیا ہے وہ؟ کہ برکت طلب کرنا. تو اس میں تفصیل ہے، یعنی ہر برکت طلب کرنا شرک نہیں، ٹھیک ہے نا. اب سوال ہے کہ تبرک کا مطلب کیا ہے؟ تو تبرک کا مطلب یہ ہے کہ کل ما یفعل طلبا لزیادۃ الخیر. تبرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز انسان کرے خیر کو بڑھانے کے لیے، خیر میں اضافے کے لیے کوئی بھی کام کرنا، یہ تبرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تبرک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ برکت حاصل کرنا یا برکت کو طلب کرنا. برکت کی بہت سے اقسام ہیں. ایک ہے، اگر اس کے اقسام ہم بولیں گے، ایک دینی برکت اور ایک دنیاوی برکت. ایک دینی برکت کیا مطلب؟ کہ آپ کوئی ایسا کام کرنا تاکہ جنت میں یا آخرت میں آپ کا مقام پہنچا ہو یا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو یہ دینی برکت ہے. یعنی آپ کوئی ایسا کام کر رہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں یا آخرت میں آپ کا مقام بڑھ جائے، تو یہ دینی برکت ہے. اور یہ اسلام میں ہے کہ قرآن پڑھنا برکت ہے. فرمایا سورہ صاد میں کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ نے کہا قرآن میں برکت ہے. اور قرآن میں برکت کیا ہے؟ کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کا مقام اونچا ہوگا. نہیں کیا زیادہ ملیں گے، ہر حرف میں کتنے نہیں کیا 10 نہیں کیا. ایک برکت حاصل کرنا دنیاوی برکت. کیا ہے؟ کہ دنیاوی برکت وہ ہے کہ آپ زمزم پانی پینا شفا کے لیے، برکت کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ زمزم پانی میں برکت ہے، ٹھیک ہے، زمزم پانی میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے نا جو برکت والی جو چیزیں ہیں اس کے 2 قسمیں ہیں. بعض میں برکت ہے دین کی بھی دنیا کی بھی، جیسے کہ قرآن میں. تو قرآن میں برکت دین کی بھی ہے دنیا کی بھی ہے. قرآن پڑھیں گے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر بھی برکت تھی دین کی بھی اور دنیا کی بھی، ان کی زندگی میں صرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت تھی دین کی، وہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کی برکت تھی صرف ان کی حیات میں، خالی صرف ان کے حیات میں. کیوں؟ ان کے نا خون میں اور ان کے بالوں میں برکت تھی، ان کے پسینے میں برکت تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی تھوک میں برکت تھی.
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں برکت ہے صرف دین کی، جیسا کہ جو مسجدیں ہیں، مسجد حرام ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اسے برکت ہے صرف دین کی، ٹھیک ہے نا. اور بعض میں برکت ہے صرف دنیا کی، جیسا کہ کیا ہے، شہد ہے، کلونجی ہے، زمزم پانی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح تبرک کے بارے میں 3 چیزیں یعنی اہم چیزیں، 3 باتیں رکھنا ضروری ہے. جب بھی آپ چاہیں کہ کوئی چیز سے برکت لیں یا برکت حاصل کریں تو اس میں ضروری کہ آپ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. 3 چیزیں کیا کریں، ذہن میں رکھیں. اور یہ بہت اہم بات ہے. کیوں؟ آج کل لوگ انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مکے کے جو پلرس میں برکت ہے اسے پوچھ لیتے ہیں، کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کے غلاف میں برکت ہے یا کعبے کے پتھر میں برکت ہے، اسے پوچھ لیتے ہیں. اور یہ سب غلط ہے. تو برکت کے بارے میں کہ 3 باتیں بہت اہم باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 3 بہت اہم باتیں، اس کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ جاننا کہ اصل برکت اللہ کی طرف سے. اصل برکت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اصل برکت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور جو بھی چیزوں میں برکت ہے تو اس میں اللہ نے خود رکھی ہے، اور اس سے برکت بھی آپ کو ہوگی اللہ کے حکم پر. اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کوئی چیز حاصل کریں یا کوئی چیز کریں جس میں برکت ہے لیکن اس میں آپ کو برکت نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا. یعنی ممکن ہے کوئی شہد پیے اس کو شفا نہ ہو، حالانکہ اصل شہد میں شفا ہے. اللہ نے فرمایا سورۃ النحل میں فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کہ آپ شہد پئیں اور آپ کو شفا نہ ہو. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوا. تو اصل برکت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اور جو چیزیں برکت ہے اس میں بھی اللہ نے رکھی ہے. اور اللہ اگر چاہا تو کبھی کبھار اس میں برکت نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے. تو یہ 3 بھی یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور جو اگر کوئی گمان کرے کہ کسی انسان میں بلکہ کسی مخلوق میں خود بخود برکت ہے تو شرک ہے. اگر کوئی یہ اعتقاد کرے اور عقیدہ رکھے کہ کوئی چیز میں خود بذاتی ہی اس میں برکت ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہوگا. اس طرح سے جو بات ہے کہ انسان جب یہ کوئی برکت حاصل کرے، چاہے وہ زمزم پانی ہو یا کلونجی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس وقت اس کا یہ عقیدہ ہوگا یہ ایک وجہ ہے. اصل شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اصل برکت اللہ کے ہاتھ میں. یہ ایک سبب ہے، یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تیسری جو بات ہے کہ انسان بغیر کوئی ٹھوس دلیل کے اور ثابت اور صحیح دلیل کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس میں برکت ہے. یعنی کوئی بھی چیز میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس کے بارے میں آنا قرآن یا حدیث میں کہ برکت ہے. اگر نہیں ہے تو آپ صرف اپنی مرضی سے یا صرف قیاس سے یا اپنی مرضی سے یا صرف کیا ہے بس بولے شاید کسی میں برکت ہوں گی، نہیں، یہ غلط ہے. برکت صرف اسی میں ہے جس میں قرآن نے کہا کہ اس میں برکت ہے یا حدیث میں ہے کہ اس میں برکت ہے، بس. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دعویٰ کرے کہ کوئی چیز میں برکت ہے حالانکہ اس میں نہیں ہے برکت، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا اس نے؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. کیوں؟ برکت اصل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور تو اب برکت اس میں ہے یا اس میں نہیں، یہ کس کا حق ہے بولنا؟ اللہ کا حق ہے. تو اگر آپ بول رہے نہیں اس میں برکت ہے تو گویا کہ آپ سب یہ بول رہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی حالانکہ اس میں برکت نہیں. تو جو دعویٰ کرے کوئی چیز میں کہ اس میں برکت ہے حالانکہ اس میں نہیں ہے برکت، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. برکت کی اقسام کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے. برکت کے نا 2 اقسام ہیں، ایک جائز برکت، جائز تبرک، اور ایک حرام. تو اس کو بولیں گے التبرک المشروع و التبرک الممنوع. ایک جائز تبرک اور ایک ممنوع تبرک. تو جائز تبرک کیا ہے کہ آپ کوئی چیز سے برکت حاصل کرنا جس کی برکت ثابت ہے اور اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے. تو کیا ہے؟ تو جائز تبرک کیا ہے کہ کوئی چیز سے برکت حاصل کرنا جس کی برکت ثابت ہے. پہلی شرط جس کی برکت ثابت ہے، اور سیکنڈ وہ طریقے سے جو طریقہ بھی ثابت ہے. تو ضروری کہ وہ چیز میں ثابت ہو کہ اس میں برکت ہے، پھر آپ جو طریقے سے حاصل کریں گے برکت وہ طریقہ بھی صحیح ہونا، وہ طریقہ بھی صحیح ہونا. کیا مطلب؟ قرآن میں برکت ہی نہیں ہے. قرآن میں برکت ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، اس میں برکت ہے. تو یہ تو پہلی شرط ہو گئی کہ قرآن میں کی برکت ثابت ہے.
لیکن کس طرح لیں گے برکت؟ اب ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو گھول کے پی لینا، قرآن کے پیپر سے لیے، پانی میں ڈال دیے اور اس کو جوس بنا کے پی لیے، یہ ہے نہیں ممکن، ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت ہے طریقہ؟ ثابت نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم بولیں گے قرآن کی برکت کس سے ہے؟ قرآن کی تبرک کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، تلاوت میں برکت ہے قرآن کی، نہ کہ قرآن کو پینے میں ہے یا کچھ اور کام، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تو ہم بولیں گے کہ نا تبرک حاصل کریں گے کس سے؟ ہر وہ چیز جس میں جو ثابت ہے کہ وہ اس میں برکت ہے اور طریقہ بھی صحیح ہونا، یعنی شرعی طریقے سے جو طریقہ ہے اس کا، جو کیا ہے، جو طریقہ ہے۔ اس طرح سے ہم معلوم ہوا کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جو سمجھتے کہ صرف قرآن کو رکھ دینا گاڑی کے اندر یا قرآن رکھ دینا گھر کے اندر، اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے چور نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن کی برکت اصل پڑھنے میں ہے، صرف رکھنے میں نہیں ہے۔ آپ بولیں گے میں قرآن بس رکھ دوں گا، قرآن میں رکھ دوں گا گاڑی کے اندر یا شوکیس میں یا کہیں بھی، اس لیے کہ نا تاکہ نقصان نہ ہو، تو یہ فائدہ نہیں ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ کوئی نہیں بولے گا نہیں قرآن میں برکت نہیں ہے، ہم بولیں گے قرآن میں بیشک برکت ہے، ضرور برکت ہے، بلکہ خود قرآن میں ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں برکت ہے، لیکن اس کی برکت پڑھنے میں ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں غور کریں اور تدبر کریں۔ تو قرآن کی برکت تدبر کرنے میں ہے اور اس کو پڑھنے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جائز تبرک کیا ہے؟ جائز تبرک یہ ہے کہ ہر وہ کہ آپ برکت حاصل کرنا اس چیز سے جس کی برکت ثابت ہے اور اس طریقے سے جو طریقہ بھی ثابت ہے، جو طریقہ بھی کیا ہے، ثابت ہے۔ اور جو جائز تبرک جو ہے اس کے 3 لیولز ہیں، ایک ہے کہ وہ جو تبرک واجب ہے، اور ایک ہے کہ جو مستحب ہے، ایک ہے جو جائز ہے۔ ایک واجب کیا تبرک ہے؟ جیسا کہ ہے نا نماز پڑھنا، اس سے برکت ہے، ثواب ملیں گا وغیرہ، اور یہ پڑھنا ضروری ہے نماز کی، یعنی نماز میں برکت ہے اور یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، تو یہ تبرک ہے کہ واجب ہو گیا، تبرک کیا ہے، واجب ہو گیا۔ اس طرح سے بعض تبرک ہے جو کیا ہے کہ جو سنت ہے، مستحب ہے، کرے تو اچھا ہے، جیسا کہ قرآن پڑھنا یا زمزم پانی پینا، اس طرح کے جو بھی کام ہے، اذکار وغیرہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ایک جو جائز تبرک کیا ہے کہ جو جائز ہے کہ نا شہد پینا یا کلونجی وغیرہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اور جو حرام تبرک کیا ہے؟ حرام تبرک کا مطلب کیا ہے؟ حرام تبرک وہ ہے کہ ہر وہ تبرک اس میں 2 شرطوں میں سے ایک شرط نہ ہو یا دونوں بھی نہ ہو، یا تو آپ ایسی چیز سے برکت لیں جو ثابت ہی نہیں ہے، یا ایسی چیز سے آپ برکت لیں جو ثابت ہے لیکن طریقہ ایسا استعمال کریں جو طریقہ ثابت نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کبھی تبرک شرک ہوگا، جو حرام تبرک ہے نا، اور کبھی شرک ہوگا، کبھی بدعت ہوگا، اور کبھی حرام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی یہاں پر کچھ مثالیں بیان کی گئی جو ناجائز تبرک کے، کہ نا کوئی انسان کیا کرے کہ جا کے نماز پڑھے ایسے جگہوں پر جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، اور یہ گمان کرے کہ وہاں برکت ہے، اور یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نماز پڑھی یا جہاں بھی گئے یہاں کوئی برکت نہیں ہے، موسم یعنی ایسے ہی ہے، وہ کہ کیا ہے کہ کوئی جائے غار ثور، آج کل مکے میں یہ آج کل ہو رہا کہ وہ لوگ اس کو اچھا بنا دیا، آج کل غار ثور کو وہاں پر ایک وہ بنا دی، ٹورسٹ کو اسپاٹ بنا دی، غار ثور کو اور غار حرا کو دکانیں لگا دیے، یہ لگا دی۔ تو اب اگر کوئی جائے اس نیت سے غار ثور کہ یہ برکت ہے بول کے، یعنی کوئی غار میں چڑھے، اوپر معلوم چڑھ رہا ہے آج کل، اور وہ بنا رہے ولاگس، ٹھیک ہے، میں اوپر چڑھا پورا پیدل اتنا لمبا چڑھا اور تھک رہے جا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جانا اوپر یہ اصل جائز ہے، لیکن اس لیے جانا کہ وہاں برکت ہے، کہ وہاں مسلم بیٹھ کے پڑھ رہے تھے قرآن، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہاں برکت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ثابت ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے کیا، صحابہ کرام مکے میں ہی تھے تو کسی صحابی نے غار ثور میں نہیں گیا اندر، اور یہ حقیقت میں صحیح بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ چلے گئے، چلو ایک بار دیکھنے گئے ایکسپلور کے لیے، بس خالی چلے گئے ایک بار، ہمیشہ جانا یہ صحیح نہیں، یہ کیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جانا غار حرا میں یا وہاں مسلم وہاں گئے تھے، اس طرح سے مدینے میں آج کل بہت سے کنویں ہیں، ایک وہ فلاں بئر غرس کے نام سے گئے، وہاں پر کا پانی تھا، اور ایک بئر روحا وغیرہ وغیرہ کئی کنویں ہیں مدینے میں، وہ سمجھنا ہے کہ وہاں پر برکت ہے،
یہ سب غلط ہے. آپ جائیے دیکھنے کے لیے، ٹورسٹ اگر پلیس ہے، آپ جا رہے گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کے سمجھنا کہ اس پانی میں برکت ہے یا یہ جگہ برکت ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام. برکت کے لیے ضروری ہے کہ حدیث میں آنا واضح طور پر کہ اس میں برکت ہے، یا قرآن میں آنا. اور ہم کہیں گے ہمارے پاس اس سے اہم چیز ہے قرآن ہے. بھائی قرآن ہے، نماز ہے، دعا ہے، وہ جو اصل برکت کا منبع ہے، سورس ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، جہاں برکت بھی ہے بھی نہیں، برکت بھی ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے یا جہاں بھی چلے وہاں برکت نہیں ہو جاتی. یعنی مسلم یہاں سے چلے، یہ راستے سے چلے، اگر یہ بولیں گے تو مدینہ پورا برکت ہو گیا، مدینہ کی ہر راستہ. کیوں؟ مدینہ تو مسلم، مدینہ کی ہر گلی میں مسلم چلے. کیوں؟ مسلم وہاں پر تھے، 10 سال تھے، تو ہر جگہ گئے آئے گئے. مکے میں بھی، اور مکے میں بھی وہی، مکے میں پیدا ہوئی 40 سال وہی تھے نبی بننے سے پہلے، اور نبی بننے کے بعد تھے 13 سال وہی تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نماز پڑھے یا جہاں بھی چلے تو وہ جگہ مبارک ہو گئی نہیں ہوئی. مبارک جگہ وہی ہوتی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت ہے اس میں بولنا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ایک جو مثال ہے ناجائز تبرک کی کہ وہ کیا کرنا، نیک لوگوں سے برکت لینا، نیک لوگوں سے یا نیک لوگوں سے یا نیک لوگوں کی قبر سے. کیا مطلب کہ بات آج کل ہے نا جو صوفی کرتے ہیں حضرات کہ نیک لوگوں کا ہاتھ چومتے، ہاتھ پکڑ لیتے، ٹھیک ہے نا، سر چومتے یا پیر چومتے اور سمجھتے کہ برکت ہے، یا مرشد کا پیر چومنا یا ہاتھ چومنا یا پیر کا، اور سمجھنا کہ اس میں برکت ہے نہیں، جائز نہیں، بلکہ بدعت ہے. یہ سب سے کم یہ ہوں گی، منیمم یہ بدعت ہے، اور اکثر یہ شرک ہوا تھا، اکثر یہ شرک ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور صرف برکت تھی کسی کے جسم میں تو ہوتا وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں صرف وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی میں بس. تو ان کی تھوک میں برکت تھی، ان کے بالوں میں برکت تھی، ان کے پسینے میں برکت تھی، صرف ان کے ہاتھوں میں برکت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد اور یا ان کے علاوہ کوئی بھی آدمی ہو، حتیٰ کہ صحابی بھی ہو، تو ان کے ہاتھ نہ ان کے باڈی میں برکت بنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے سمجھنا کہ کوئی قبروں میں برکت ہے، قبروں میں برکت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. کوئی قبر میں برکت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ نبی کی قبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی برکت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی قبور کے بارے میں، قبروں کے بارے میں جو شرک ہوتا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے جو ایک ہے نا جو ناجائز تبرک کی مثال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے پتھروں سے برکت لینا، مکہ مدینے کے پتھروں سے یا جھاڑوں سے. یہ بات بولتے طائف میں ایک جھاڑ ہے، کہتے وہ کہاں سے کون سا جھاڑ ہے کہاں سے، وہ سمجھتے کہ وہ جھاڑے پورے جا رہے، پورا ٹوٹ جا رہا ہے، بس جا کے وہاں پر جا کے کپڑے لگا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، سب غلط. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی جھاڑ میں برکت نہیں ہے، نہ کوئی جھاڑ میں برکت ہے نہ کوئی پتھر میں. حتیٰ کہ جو حجر اسود میں نہیں ہے برکت، جو حجر اسود ہے نا اس میں برکت نہیں ہے. حالانکہ جو پتھر جنت کا ہے، جو حجر اسود ہے جو مکے میں جو کعبے میں لگا ہوا ہے وہ جنت کا پتھر ہے، اس میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ واللہ انی لعلم انک حجر، کہ اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے خالی، لا تضر ولا تنفع، تیرے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اور اگر میں نہیں دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے تو میں بھی تمہیں نہیں چومتا. باقی تو مطلب کیا ہوا کہ میں بس تمہیں چوم رہا ہوں اور بوسہ لے رہا ہوں صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا اور چوما ہے، بس یہ وجہ ہے. نہ تیرے اندر نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کچھ نہیں. اور ہم جانتے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نزل حجر الاسود من الجنہ، کہ نازل ہوا حجر اسود جنت سے، اور وہ اشد بیاض من لبن، کہ وہ لبن سے زیادہ وائٹ تھا. حجر اسود جو تھا وہ نازل ہوا جنت سے اور اس کا رنگ تھا دودھ سے زیادہ وائٹ، بالکل وائٹ تھا. پھر فرمایا فسودته خطایا بنی آدم، تو اس کو انسانوں کے گناہوں نے کالا کر دیا، اس کو انسانوں کے گناہوں نے کالا کر دیا. تو یہ جو حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ برکت ہے نہ شفا ہے نہ فائدہ ہے. نہ کعبے کے اندر، کعبہ صرف ایک دیوار ہے، اور دیوار بہت بدلی، پہلے ایک دیوار تھی پھر ٹوٹ گئی پھر دوبارہ بنائی گئی. غلاف بھی ابھی ہے، بھی بعد میں چینج ہوا تھا. تو کعبے کے غلاف میں برکت ہے نہ کعبے کے پتھر میں برکت ہے، کچھ برکت نہیں. برکت صرف اللہ کا ہے، برکت اس گھر کے رب میں ہے، اس سے دعا کرو.
کعبے کے پاس جا کے اللہ سے مانگو، اس کے پاس برکت ہے، نہ کعبے، نہ پتھر میں ہے، نہ کسی غلاف میں، نہ کسی کپڑے میں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے یہاں پر ایک جو چیز ہے کہ نا یہ جو اکثر لوگ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی ہے، پہلے بہت تھا کہ وہ کیا کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، کیا کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، ایسا کہ ذبح کرنا ٹھیک ہے نا، کوئی بکرا ذبح کرنا یا اونٹ ذبح کرنا بت کے لیے، شیطان کے لیے، جن کے لیے، یا کسی نبی کے لیے، یا کسی نیک لوگوں کے لیے، قبروں کے لیے، یہ بھی کیا ہے، شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں، قل ان صلاتی و نسکی، نبی کہیے میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے، پھر فرمایا حیا و ماتی، اور میری پوری زندگی اور پوری موت کس کے، اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اور فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے کہ نا، تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کیا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کیا ہے، شرک اکبر۔ اور اس میں دیکھیں گے نا، جو ذبح جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو کرنا ہے، جو اسلام نے حکم دیا، کیا حکم دیا اسلام نے ذبح کا، جو بقرہ عید میں قربانی کرنا ہے، یا حج میں جو ہوتی ہے حج کی قربانی یا عید کی قربانی، یہ تو کرنا اسلام نے حکم دیا ہے، اس کا یہ تو کرنا ضروری ہے، یہ تو کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حج میں حج تمتع کرنے والوں پر اور حج قران والوں پر قربانی واجب ہے۔ اس طرح سے جو عام جو قربانی ہوتی ہے عید کی، وہ بھی کیا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے۔ کہ ایک قربانی ہے جو جائز ہے، کہ وہ کیا ہے کہ آپ کوئی بکرا ذبح کریں کوئی مہمان کے لیے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسراف نہیں ہے، اگرچہ ایک مہمان بھی ہو۔ یعنی کیا دلیل ہے اس کی، یعنی کیا دلیل ہے کہ اگر مہمان کم بھی ہو تو ان کے اکرام میں آپ بکرا ذبح کرنا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام جب ان کے 3 فرشتے آئے تھے تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، تو اللہ نے سورہ میں فرمایا کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو وہ جب فرشتے آئے تو وہ جا کے کیا لیے، وہ لائے بکرا لائے جو موٹا تھا، فقربہ الیہم قال الا تاکلون، کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت کم فرشتے تھے، یہ 3 فرشتے تھے، ان کے لیے پورا بکرا ذبح کیا، تو یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز، لیکن ہاں اسراف نہ ہو، کیا مطلب کہ اس کو پھینکے نہیں، جو کھا لیے پھر بعد میں اس کو سیو کرنا یا اس کو ایک سے کو دے دیے، بانٹ دیے وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہاں آج کل کیا ہو گیا، اب ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ آج کل ہمارے پاس بھی آ رہا ہے، آج کل شروع ہو گیا آہستہ آہستہ نا، جو عربیوں میں ہے کہ فخر کرنا کہ میرے شادی میں اتنے بکرے تھے، پورے بکرا لا کے رکھ دی شادی میں، پورے تھال میں پورا بکرا ذبح کر کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس لیے کرنا، فخر کے لیے کرنا۔ اور انڈیا میں بھی آج کل ہمارے پاس ہے، انڈیا پاکستان میں بھی کیا ہے کہ نا اتنے کھانے رکھے، اتنے ڈشاں ہیں ہمارے شادی میں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ فخر ہے۔ اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث میں ہے کہ کل واشرب من غیر صرف ولا مخیلہ، کیا فرمایا، کل واشرب، کھاؤ پیو، من غیر صرف، بغیر اسراف کے، ولا مخیلہ، اور بغیر تکبر کے۔ آپ کتنا کھانا کھاؤ، فل کھاؤ، آپ ہر دن 20 مرغیاں کھاؤ، وسا نہیں انشاءاللہ، لیکن کیا اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ یہ نہیں بولو کہ کیوں آج کل آج کل ہو گیا، آج کل میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل بعض ٹک ٹاک میں کیا کر رہے ہیں، بعض وہ کر رہے ہیں کیا چیلنج، میں 100 برگر کھا لوں ایک ساتھ، اور انہیں کھاتے آ رہا، وہ لائیو لگا دیا کس پہ، ٹک ٹاک پہ یا کس پہ لائیو لگا دیا اور کھاتے آ رہا، چیلنج ہے کہتے اس کا، یہ کیا چیلنج، تو یہ کیا ہے، فخر ہے، تکبر ہے، جائز نہیں۔ تو حدیث میں کیا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب، کھاؤ پیو، من غیر صرف ولا مخیلہ، بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ تو بکرا ذبح کرنا کس کے لیے، مہمان کے لیے، گوشت کے لیے، یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح جو حرام وہ ہے کہ کیا کرنا کہ نا کہ آپ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یا ذبح کرنا ایسے طریقے سے جو حرام طریقہ ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی جب کریں گے یا ذبح کریں گے تو صحیح طریقہ ہو، اس کو ذبح کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو شوق دے رہے، شوق دینا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے یہ بھی حرام ہے کہ آپ ذبح کرنا اللہ کے لیے اس جگہ پر جہاں پر لوگ ذبح کرتے ہیں عام طور پر غیر اللہ کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ ذبح کرنا اللہ کے لیے کہاں پر، اس جگہ جہاں پر عام طور پر لوگ ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں، تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ بھئی شاید آپ اس لیے کر رہے ہیں،
تو یہ بھی کیا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض نے کہا کہ نا اس میں یعنی 6 چیزوں میں حرام ہے ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے، یعنی یا تو آپ ذبح کرنا کسی کے لیے ایسی صورت میں اس میں زیادہ اس کے لیے تعظیم ہو یا ذلت ہو، یعنی آپ کسی انسان کے لیے ذبح کر رہے بکرا اس حالت میں کہ آپ کے اندر اس کی تعظیم ہے یا اس کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں، غلط ہے، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ہاں اس کو آپ مہمان کے لیے کھلا رہے الگ بات ہے، لیکن اس کی تعظیم کے لیے اس کے ساتھ آپ سامنے جھک گئے، اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یعنی تعظیم سے ذبح کر رہے، یہ بھی حرام، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذبح کرنا اس کی یعنی عبادت کے لیے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، کسی بت کے لیے ذبح کرنا، کسی پیر کے لیے، کسی قبر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذبح کرنا عام طور پر اس کے لیے جو کھاتا نہیں، لیکن کوئی ذبح کر رہا سورج کے لیے، یعنی یہ کیا سورج تھوڑی مہمان بن سکتا، تو ہم بولیں گے یہ تو اس کا بھی شرک ہے، آپ سمجھ لیں گے اس میں کچھ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ نا، یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جو ہم نے کہا کہ نا کہ کیوں منع ہے کہ ذبح کرنا اس جگہ، اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا اس جگہ جہاں پر ذبح کرتے ہیں عام طور پر غیر اللہ کے لیے، تو اس کی 5 وجوہات ہیں، یعنی 5 وجوہات کے لیے یہ منع ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہے، اس میں مشرکین کی مشابہت ہے، اس میں مشرکین کی مشابہت ہے، اور حدیث میں کیا ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے تو وہ ان میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے لیے ذبح کرنا اس جگہ جہاں پر عام طور پر ذبح ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے، وہ حرام ہے 5 چیزوں کے لیے۔ پہلی چیز اس میں مشرکین کی مشابہت ہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اس میں ذبح کرنے والے کے لیے فتنہ ہے، کیوں؟ شاید کہ اس کے دل میں آ جائے کہ یہاں پر کوئی شاید فائدہ ہو یا برکت ہے، اگرچہ وہ ذبح کر رہا اللہ کے لیے، تو فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا ڈر ہے۔ اس طرح سے اس میں جو تیسری بات ہے، اس میں دوسروں کے لیے فتنہ ہے کہ آپ تو ذبح کر رہے اللہ کے لیے، لیکن جگہ کیا ہے عام طور پر وہاں ذبح ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے، تو دور سے دیکھنے والا سمجھیں گا کہ آپ بھی ذبح کر رہے غیر اللہ کے لیے۔ اس کو کیا معلوم آپ کے دل میں کیا ہے، اس کو یہ معلوم کہ یہاں جگہ کس کی ہے، خالی جگہ تو ہے یہاں پر جو ذبح ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے، تو انہیں وہی سمجھیں گا۔ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے یہ وہ اہم چیز ہے کہ وہاں پر جانا منع ہے جہاں پر گناہ ہوتا، اگرچہ آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ نے بولا نہیں میں تو گناہ کر رہا ہوں، نہیں میں تو نیک انسان ہوں، ہم بولیں کہ نیک انسان ہے تو نیک کی نشانی یہ ہے کہ برے جگہ نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، بہت کیا ہے، اہم بات ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ نا اس میں اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہ ہے کہ آپ شرک والوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ اصل چاہیے کہ جہاں پر ذبح ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے اس کو ختم کر دینا، اس کو توڑ دینا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ جا کے وہی ذبح کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، شرک والوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے جو غیر اللہ سے جو شرک کی اقسام ہے کہ وہ ہے الاستعاذہ بغیر اللہ، الاستعاذہ بغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا۔ یہاں پر دیکھیں کہ 3 الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے الاستعاذہ اور ایک ہے الاستعانہ اور ایک ہے الاستغاثہ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 3، الاستعاذہ اور الاستعانہ اور الاستغاثہ۔ وہ تینوں عبادت ہیں، یہ تینوں عبادتیں ہیں اور تینوں اللہ سے کرنا ہے۔ اور تینوں میں فرق کیا ہے؟ الاستعاذہ ہوتا یعنی شر آنے سے پہلے، برائی آنے سے پہلے آپ پناہ میں آنا، تو ابھی برائی نہیں آئی، ابھی آپ کو بیماری نہیں آئی، تو آپ چاہ رہے کہ آپ سیف رہنا، تو آپ اس کو بولتے ہیں الاستعاذہ، کہ آپ اللہ کے پناہ میں آ رہے ہیں، آپ اللہ کے پناہ میں آ رہے ہیں۔ کب؟ برائی کے ہونے سے پہلے، برائی کے آپ پر واقع ہونے سے پہلے، یہ کیا ہے؟ الاستعاذہ۔ ایک ہے الاستعانہ کہ مدد طلب کرنا، وہ جو قرآن میں ہے نا، تب جو استعاذہ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے سورہ النحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کے پناہ میں آ جاؤ شیطان سے۔ الاستعانہ قرآن میں ہے، سورہ فاتحہ میں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعانہ کا مطلب ہے کہ نا خیر زیادہ طلب کرنا، خیر میں اضافہ طلب کرنا۔ ایک ہے الاستغاثہ، کیا ہے؟ الاستغاثہ، ٹھیک ہے نا۔ الاستغاثہ کیا ہے؟ الاستغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نا برائی آنے کے بعد یا شر واقع ہونے کے بعد طلب کرنا کسی سے کہ وہ آپ سے ہٹا دے، شر واقع ہونے کے بعد کسی سے آپ طلب کرنا کہ وہ آپ سے شر کو ہٹا دے، تو یہ کیا ہے؟
یہ استغاثہ ہے. یہ کیا ہے؟ الاستغاثہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب ٹھیک انشاءاللہ آج ٹائم ہو گیا سر انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ الاستعاذہ کے احکام کیا ہے، اور الاستعانہ کے احکام کیا ہے، اور استغاثہ کے احکام کیا ہے، اور کب یہ شرک ہوتا ہے اور کب یہ جائز ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ ابھی 5 منٹ کا بریک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد الصادق الامین المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. محترم سامعین کرام، ابھی ہم لوگ انشاءاللہ فقہ کے مسائل پڑھیں گے، انشاءاللہ فقہ کے مسائل. اور ہم نے اس میں جو آخری جو مسئلہ پڑھا تھا وہ تھا کہ نا حسن خاتمہ بالخیر کے کیا نشانیاں ہیں، یعنی کب ہم کہیں گے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا، اس کا خاتمہ اچھا ہوا. اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ آخری ایک جو بات یہ کہنی تھی اس کے متعلق کہ اچھی موت کی نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکا جنتی ہے. اگر کسی کی اچھی موت آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی موت اچھی ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ کسی کے حق میں بولنا کہ یہ یقیناً یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے. تو ہم کسی کے بارے میں نہیں بولیں گے کہ یہ پکا جنتی ہے یا پکا جہنمی ہے، سوائے اس کے بارے میں جن کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے. اس طرح کون ہے؟ اس طرح کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حدید میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے وعدہ کیا حسنہ کا. اور کیا حسنہ سے مراد جنت ہے. اور 10 مبشرہ بالجنہ ہے، جو 10 صحابہ کرام ہیں 10 مبشرہ، ان کے بارے میں جنت ہے بول کے. اور یہ ابھی ہم نے یعنی جو حدیث پڑھی تھی توحید کے مسائل میں کہ وہ 70,000 لوگ جو جائیں گے جنت میں بغیر حساب و بغیر عذاب کے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سے دعا کریے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو صحابی کون تھے وہ؟ جی نعم، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھی ہو جاؤں ان میں سے 70,000 لوگوں میں سے. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انت منہم، کہ تم ان میں سے ہو. تو یہ جائز ہے بولنا کہ عکاشہ بن محصن جنتی ہے، عکاشہ بن محصن جنتی ہے. اس طرح سے جو لوگ کو یعنی قرآن میں آئے کہ یہ جہنمی ہے تو ان کو بول سکتے ہیں. کون ہے؟ ابو طالب جہنم میں ہے. ابو لہب فرمایا سیصلی نارا ذات لہب. فرعون کے بارے میں فرمایا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے نا کہ کسی اب ہم یہ ہے کہ نا کسی کی اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اور یہ بھی ایک کیا حقیقت میں یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے اور موت کی کہ لوگ تعریف کرنا انسان کی مرنے کے بعد، لوگ تعریف کرنا انسان کی مرنے کے بعد. تو فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ ایک جنازہ کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی. تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی. اور ایک اور گیا تو آپ نے کہا واجب ہو گئی. تو کیا واجب ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نا جب پہلا گزرا تو آپ نے اس کی تعریف کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جو دوسرا گزرا تو اس کی تم نے برائی بیان کی تو اس پر آگ واجب ہو گئی. پھر آگے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین پر، تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین پر. تو لوگ تعریف کرنا انسان کے مرنے کے بعد یہ بہت اچھی نشانی ہے. اور لوگ
مذمت کرنا، برائی کرنا انسان کے مرنے کے بعد، یہ ایک بری نشانی ہے، اور یہ ہوتا ہے، اور یہ تعریف کی انسان کوشش کرے جائز ہے۔ اصل ہم کہیں گے تعریف کے لیے کوشش کرنا غلط ہے، کہ آپ کوئی عمل کرنا تعریف کے لیے، کہ لوگ تعریف کرنا یہ غلط ہے، ریاکاری ہے۔ لیکن یہ جائز ہے کہ آپ ایسے کام کرنا تاکہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کرنا، یہ اچھی بات ہے، بلکہ اس کی دعا بھی کرنا۔ اور انبیاء کرام کی یہ دعا تھی، اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میری اچھی یاد رکھ میرے مرنے کے بعد لوگوں کے زمانوں پر۔ تو یہ ان کی دعا تھی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی رکھ دیا ان کی اولاد کے لیے یعنی اونچی زبان۔ کیا مطلب؟ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ، لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو لوگوں کی تعریف، لوگ تعریف کرنا کسی میت کی مرنے کے بعد کیوں، یعنی یہ کیوں اچھی بات ہے؟ کیوں زندگی میں جو آپ کی تعریف کرے شاید وہ آپ سے ڈر کے یا آپ سے کوئی فائدے کے لیے تعریف کرے آپ سے، یعنی اس کے دل میں نہیں ہے، لیکن انہیں صرف آپ زندہ ہے تو آپ سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، تو انہیں آپ کی تعریف کرتا۔ آپ بڑے مینیجر ہے تو انہیں آپ فل تعریف کر رہا ہے تاکہ آپ اس کو وہ دینا، بڑا پوسٹ دینا، پروموشن دینا، یا آپ اس کو ڈر ہے آپ سے کہ آپ تو اس تعریف کرتا۔ لیکن مرنے کے بعد نہ آپ سے کوئی فائدے کی امید ہے، نہ آپ سے کوئی نقصان کی ڈر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کوشش کرے کہ ہے نا کہ لوگ کوئی ایسا کام کر کے جائے دنیا سے کہ لوگ اس کو مرنے کے بعد یاد کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل کمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اگر کوئی انسان کی موت ہو جائے کسی حادثے میں یا حمام کے اندر یا باتھ روم میں، تو یہ ضروری نہیں کہ نا اس کی بری موت ہو، نہیں ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کبھی انسان کا حمام میں انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے حادثے میں، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بری موت ہے، یہ بری موت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ نا اگر کسی کے موت کا وقت آ گیا سامنے، یعنی آپ اگر موجود ہیں اس جگہ پر، اس گھر پہ یا اس ہاسپٹل میں، اور آپ سامنے ایک کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو یہاں پر 5 کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا ہے؟ 5 کام کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے میت کے جانا، اگر آپ کو لگا کہ نا اس کے اوپر موت کے علامت ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کے قریب آ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے مر رہا اور کہ آپ دور بھاگ گئے، قریب مر جا رہے دور بھاگ گیا، نہیں، غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی مر رہا اور لگ رہا کہ اس کے اوپر موت کی نشانیاں نظر آ رہی ہے تو آپ سے قریب آ جانا، اور اس سے آپ نہیں مریں گے، نہیں، آپ کی جو ٹائم پہ مریں گے، یہ نہیں کہ آپ قریب چلے گئے تو اس کی موت آپ کو آ جائیں گے اچانک غلطی سے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے آپ پہ موت رکھی جب بھی آپ کو موت آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو سنت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہونے قریب آ رہا تو اس کے آپ قریب جانا، اس کے آپ ہے نا قریب جانا۔ سیکنڈ کیا ہے؟ میت کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا، میت کو قبلے کی طرف اس کو متوجہ کرنا، اس کے چہرے کو، یہ پوری باڈی کو بتا دینا، ٹھیک ہے نا؟ میت ٹھیک ہے قبلے کی طرف۔ اس طرح سے جو تیسری بات یہ ہے کہ اس کو پانی پلانا، اس کو ہے نا پانی پلانا، کیوں؟ تاکہ اس کی زبان تر ہو جائے، تاکہ کلمہ پڑھنا آسان ہو، کلمہ پڑھنا آسان ہو۔ تو تیسرا کام کیا ہے کہ اس کو پانی پلانا، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرانا، اس کو بولنا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کو بولنا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس کے بعد صرف اچھی بات کرنا اور کم بات کرنا، صرف اچھی باتیں کرنا اس کے پاس اور کم باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرنا، اور دعا کرنا بس، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے۔ اور جو طریقہ ہے کہ کسی میت کو پڑھانے کا جو کلمہ توحید، وہ یہ نہیں بولنا کہ پڑھو بول کے نہیں بولنا، اس کو حکم نہیں دینا نہ، اور بلکہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے قریب ہے کیا کرنا، میڈیم آواز سے پڑھنا کلمہ۔ اگر کوئی مرنے پہ ہے تو اس کے قریب بیٹھ کے کیا کرنا، میڈیم آواز میں، نہ بہت ہی بلند اور نہ بالکل آہستہ، ایسی آواز میں جو اس کو سنی آئے، کیا کرنا، پڑھنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر وہ پڑھ لے تو آپ چپ ہو جانا، تاکہ پھر اگر کچھ اور بات کریں گے تو انہیں کوئی اور بات کریں گا، تو پھر اس کی آخری بات دنیا سے یہ نہیں ہوگی، کون سی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حدیث میں کیا ہے کہ من کان آخر کلامی من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا دنیا سے سب سے آخری بات ہو لا الہ الا اللہ، اس کی جنت ہے۔ تو اگر اس نے پڑھ لیا تو آپ چپ ہو جانا، تاکہ کوئی اور وہ بات نہ کرے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر کو ہے اس کو بھی بولنا، اگر کوئی کافر بھی مر رہا ہے نا
اس کے بجائے کہ بولنا لا الہ الا اللہ، تو اگر وہ پڑھ لے مرنے سے پہلے تو شاید اس کی جنت ہو جائے گی، لیکن تو کافر کی بات بجانا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے اس میں ہے نا، اس میں ایک غلطی ہے کہ اس میں ایڈ نہیں کرنا محمد رسول اللہ، صرف کیا ہے لا الہ الا اللہ، حدیث میں یہ ہے، تو یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، صرف کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس طرح سے نا موت کے قریب پڑھنے کے قریب سورہ یاسین پڑھنا یہ حدیث میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک عمل جو بدعت ہے، دیکھیے یاسین پڑھنا دو بار ہے، ایک ہے کہ مرتے وقت پڑھنا، انہیں مر رہا اس وقت سورہ یاسین پڑھ رہے، اور ایک ہے کہ مرنے کے بعد، مر گیا ہونے یا دفن کرنے کے بعد پڑھنا، یہ تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا میت پر مرنے کے بعد یا دفن ہونے کے بعد یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے بدعت ہے، لیکن مرتے وقت پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیوں؟ یہ حدیث ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہے لیکن حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ پھر اگر کوئی پڑھ لیتا تو ہم اس کا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھنا، کیوں؟ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہ سورہ یاسین پڑھنا اس کے مرنے کے بعد، انہیں پکا مر گیا، یا اس کے دفن کے بعد، یہ تو کیا ہے یہ بدعت ہے۔ تو فرق ہے دونوں میں، کیا فرق ہے؟ ایک یہ پڑھنا یاسین مرتے وقت، یہ حدیث میں ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، لیکن ایک ہے سورہ یاسین پڑھنا میت پر مکمل، کب؟ پورا مرنے کے بعد یا دفن کرنے کے بعد، یہ تو کیا ہے بدعت ہے اور بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ تم جو بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو مرنے کے وقت فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ جو روح یعنی کون قبض کرتے ہیں میت کی؟ فرشتے کرتے ہیں، تو میت کی روح قبض کرنے فرشتے ہوتے ہیں، تو مرتے وقت فرشتے بہت سے حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بھی بات کہیں گے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ کسی میت کے بعد اگر ہم جائیں تو بد دعا نہ کریں، نہ بری بات نہ کہیں، کیوں؟ اگر کچھ بھی کہہ دیں گے تو فرشتے آمین بول دیے تو دعا قبول ہو جائیں گی اور یہ مسئلہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم مریض یا مرنے کے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر آگے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم اغفر لہ وعاقبنی من عقبہ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور مجھے اس کا بہترین بدلہ دے، اس کا مجھے بہترین بدلہ دے۔ اس طرح سے موت کی کچھ نشانیاں ہیں، موت کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اب تب یہ پہلے تھا، یعنی اب تو ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہے اب تو مشینیں ہیں وغیرہ، تو اب تو معلوم آیا تھا کہ مرا نہیں مرا، لیکن پہلے ہی نہیں تھی، تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ موت کی نشانیاں کیا ہیں، یا اگر ایسے وقت ایسے جگہ کوئی مر جائے اس وقت کوئی مشین نہ ہو نہ کچھ وہ نہ ہو، تو کس طرح معلوم کریں گے یہ صحیح مرا ہے زندہ ہے؟ یہ نہیں کہ انہیں مرا نہیں، آپ بولتی مر گیا بول کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ غلطی نہ ہو۔ تو اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ آنکھ کا اوپر کی طرف دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا اوپر کی طرف، نگاہیں اوپر ہو جانا۔ تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا قبض تبعه البصر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میت مرتا ہے تو اس کی نگاہ بھی اوپر جاتی ہے اس کی روح کی طرف، کیوں؟ جب اس کی روح اوپر جاتی ہے نا تو اس کی نگاہ بھی اوپر دیکھتی ہے کہ روح کہاں جا رہی ہے۔ تو ایک نشانی کیا ہے موت کی نشانی کیا ہے جو یقینی نشانی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب وہ مر گیا، کہ اس کی نگاہیں کہاں ہو جائیں اوپر ہو جائے، اوپر کی طرف اوپر دیکھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح سے نا سیکنڈ جو نشانی ہے موت کی جو علامت ہے کہ پیر ڈھیلے ہو جانا، پیر ڈھیلے پڑ جانا، بالکل ڈھیلے ہو پیر، اصل تو پیر سخت ہوتے ہلتے نہیں، لیکن اگر پیر اگر ڈھیلے ہو گئے تو اس کا مطلب کہ موت آ گئی ہے۔ اس طرح سے جو تیسری نشانی ہے کہ ناک ٹیڑھی ہو جانا، ناک ٹیڑھی ہو جانا، ناک اگر ٹیڑھی ہو گئی تو یہ بھی کیا ہے موت کی نشانی ہے۔ اس طرح سے آنکھوں کی سیاہی غائب ہو جانا، آنکھوں کی سیاہی جو آنکھوں میں ہوا تھا نا کالا، ایک آنکھ جو آنکھ کا وائٹ ہوتا اور بیچ میں کیا ہے کالا رہتا ہے، تو اگر آنکھوں کی جو سیاہی ہے اگر وہ غائب ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے انسان کی موت آ گئی۔ دل کا رک جانا، یہ تو جانتے ہیں، اگر دل کی درد کی جو وہ کیا ہے بیٹنگ ہے، دل کی درد کا رک گئی تو یہ موت کی نشانی ہے۔ اس طرح سے خون کا دوران رک جانا، خون کا دوران رک جانا، خون کی کیا بولتے ہیں اس کو جو روٹیشن جو بولتے ہیں، جو خون کا جو دوران اگر رک گیا تو اس طرح سے یہ موت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نا موت تو اصل اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ موت مخلوق ہے یا موت یعنی عدم ہے، کیا مطلب زندگی چھیننا ہے،
تو بعض جو بدعتی فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہے وغیرہ، ان لوگ بولتے ہیں موت مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نا موت ایک کیا ہے، زندگی چھیننا ہے، بلکہ اصل تو موت مخلوق ہے، کیوں اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت مخلوق ہے، موت کیا ہے، مخلوق ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں موت مخلوق نہیں ہے بلکہ موت یہ زندگی چھیننا ہے خالی، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا نا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہے نا یہ کیوں، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں جائیں گے جہنم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ لائیں گے موت کو، لائیں گے ایک بکر کی شکل میں، پھر اس کو کاٹ دیں گے اور ذبح کر دیں گے۔ تو موت کو اللہ کیا کریں گے، قیامت کے دن لائیں گے ایک بکر کی شکل میں، پھر اس کو ذبح کر دیں گے، پھر کہیں گے اے جنتیوں خلود فلا موت، اب تمہارے ہمیشہ موت ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے تم یہاں رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ پھر جہنم سے کہیں گے خلود فلا موت، تمہارے لیے ہمیشہ یہاں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے سورہ اعلیٰ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس میں موت آئیں گی نہ زندگی ہوگی۔ اس طرح سے موت انسان کے بدن کو ہوتی ہے، روح باقی رہتی، روح کو موت نہیں آتی، روح کہاں جاتی، اوپر جاتی مرنے کے بعد، تو بدن کو موت آتی ہے۔ کس کو آتی ہے موت؟ بدن کو آتی ہے۔ اور بدن کی موت کیا ہے؟ بدن کی موت یہ ہے کہ روح نکل جانا، جیسے روح نکل گئی تو موت، تو بدن مر گیا۔ اور یہ سبحان اللہ موت جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جو معجزہ ہے کہ دنیا آگے بڑھ گئی، کتنی آگے بڑھ گئی میڈیکل میں، ہر چیز میں، لیکن ابھی تک دنیا قادر نہیں ہے، نہ قادر ہوگی قیامت تک کہ کسی مرنے والے کو دوبارہ زندہ دے اور زندگی دے، نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھی ہو جاؤ، کتنا سے بڑا آپ کے پاس ڈاکٹر ہو جائے، میڈیکل ہے، کچھ بھی ہو جاؤ کہ ہر چیز کا علاج آ گیا آج کل، ہر سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ابھی تک موت کا علاج نہیں ہے، نہ آئے گا قیامت تک، کیوں؟ اللہ کا کو وہاں آنے کا چاہیے نا۔ تو یہ موت بڑی کیا نشانی ہے حقیقت، ٹھیک ہے نا۔ انسان ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک بس اس کی موت آ گئی، دل میں کچھ ہوا ہی تو ایک وجہ آتی رہتی کہ دل رک گیا، یہ ہوا، لیکن اصل تھا کہ روح نکل گئی خلاص۔ پھر کچھ بھی کر لو اس کے بعد پورا علاج کرا دو تو زندگی آتی واپس نہیں آتی، ختم، جب نکل گئی روح نکل گئی خلاص، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے قبر کے اندر یا تو عذاب رہے گا یا تو آرام رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ قبر کے اندر یا تو عذاب رہے گا یا تو عذاب رہے گا، یا تو اس میں قبر میں عذاب ہے یا نعمت ہے، آرام رہے گا، آرام یا عذاب رہے گا، دونوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے نا تو اس طرح سے نا دماغی موت نہیں ہے، یعنی آج کل بولتے ایک ہے دماغی موت بولتے ہیں کہ دل کام کر رہا لیکن دماغ کام نہیں کر رہا، تو یہ موت نہیں ہے کہ زندگی باقی ہے، دل تو کام کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ یا اس طرح سے اگر کچھ جو مشین لگانے سے وہ سانس لے رہا اور یقین ہے اگر نکال دیں گے تو مر جائے گا، وہ جو کیا ہے سانس ہے، آکسیجن جو ہے، تو ہم بولیں گے اس میں کیا کریں گے، اس میں اگر یہ نکالنا اصل حرام ہے کہ جو بریتنگ جو سانس لینے کا جو آکسیجن ہے اس کو نکالنا کسی مریض سے یہ حرام ہے، کیوں؟ آپ اس کو مار دیتے، لیکن جائز ہے ایک حالت میں، کیا حالت میں؟ کہ اگر 3 بھروسے مند ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی فائدہ نہیں زندگی کا، یعنی اگر کتنا بھی رکھ لو تو زندگی نہیں ہونے والی، تو نکالنا جائز ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بھی چانس ہے کہ اگر اس کو باقی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے امپرومنٹ، تو ہم کیا کریں گے، اس کو باقی رکھیں گے، اس کو باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اگر کوئی مر جائے انسان تو کیا کرے۔ ابھی ہم کیا پڑھے تھے اس سے پہلے کہ موت کی نشانیاں کیا ہے، ہم کیا پڑھے تھے، موت کی نشانیاں پڑھے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے کوئی اگر مر جائے، ابھی اس سے پہلے ہم یہ پڑھے موت کی نشانیاں پڑھے، اور مرتے وقت کیا کام کرنا، اس کے قریب آنا، اس کو کلمہ پڑھانا، یہ کرنا، اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی مر جائے، دیکھا کہ اب کوئی سا مر گیا تو کیا کرنا، اس کے 9 کام کرنا، کیا کرنا، 9 کام کرنا چاہیے مرنے کا کوئی انسان۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ میت کے آنکھیں بند کر دینا، میت کی آنکھیں بند کر دینا، پہلا کام۔ سیکنڈ جو کام کرنا کوئی انسان کے مرنے کے بعد، اس کے منہ کو باندھ دینا کوئی چیز سے، کپڑے سے، اس کے منہ کو باندھ دینا کوئی کپڑے وغیرہ کوئی چیز سے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے جوڑوں کو نرم کرنا، اس کے جوڑوں کو، جوائنٹس کو نرم کرنا، تاکہ غسل دینے میں آسانی ہو۔ کیوں؟ اگر نرم نہیں کریں گے تو کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے جوائنٹس بہت سخت ہو جاتے ہیں، پھر اٹھانے میں، غسل کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ اس کے جوڑوں کو نرم کر دینا، کیا مطلب نرم کر دینا، اس کو ہلانا ذرا آگے پیچھے کرنا اور سیدھا کر دینا، تاکہ غسل کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ اس کو کیا کرنا، کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا، کیا کرنا، کوئی کپڑے سے اس کو ڈھانپ دینا، یہ چوتھا کام۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ
کوئی تخت پر رکھنا اس کو، کوئی تخت پر رکھنا اس کو، تخت پر یا کوئی اونچی جگہ پر اس کو رکھ دینا۔ پھر چھٹواں کام یہ ہے کہ اسے کپڑے نکال دینا، اسے کپڑے نکال دینا۔ ساتواں کام یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھنا، اس کے پیٹ پر کوئی، ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار میت کا پیٹ بڑا ہوا تھا، موٹا ہوا تھا، تو یہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھنا۔ آٹھواں کام یہ ہے کہ اس کی نماز، جنازے، دفن کی تیاری کرنا، جلدی سے، دیر نہیں کرنا۔ تو سنت یہ ہے کہ کسی انسان کا اگر ہو جائے، انتقال ہو جائے تو جلدی کرنا، اس کے دفن کرنے میں، اصول دینے میں، نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ اور آخری کام یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنا، یا اس کی اگر وصیت تھی تو وصیت پوری کرنا، کہ اس نے کہا تھا کہ میرے کو آنے اصول انہوں دینا، نماز انہوں پڑھانا یا وہاں دفن کرنا، اگر اس نے کچھ بول کے گیا تو میت کی وصیت پوری کرنا، میت کی وصیت پوری کرنا، اگر یہ ممکن ہو تو، اگر یہ ممکن ہے تو۔ اس طرح سے یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ نا کہ میت کو دیکھنا جائز ہے مرنے کے بعد، اگر ڈھانپ دیے پھر اس کا کوئی اگر کوئی اس کے اگر بیوی آئی یا رشتہ دار آئے تو دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے رشتہ دار انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے تو لائیو کیمرہ بتا سکتے ہیں۔ بعض بولتے ہیں نہیں منع، حرام ہے، بالکل میت کو کھولنا ہی نہیں، غلط، جائز۔ اگر کوئی مر گیا یہاں پر، اس کے گھر والے انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں تو لوگ بولے تھے بتا دو اماں کو آخری بار ویڈیو کال کر کے، تو جائز ہے، پھر سختی نہیں کرنا، یہ جائز ہے۔ بلکہ اس کو آپ بوسہ دینا، چومنا، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آ کے انہیں ان کا کپڑا آیا، ہٹا کے وہ چوما ان کو اور بوسہ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو میت کو چومنا، بوسہ لینا مرنے کے بعد بھی یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے نا۔ اور سب سے اہم جو کام ہے جو میت کے جو وارثین کا، کہ وہ کیا کرنا، کہ میت کا قرضہ ادا کرنا، قرضہ ادا کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں نہ حتیٰ کہ جو شہید بھی ہو جائے لیکن اس پر قرضہ باقی ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، شہید بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرضہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس کے جو وارثین ہیں، اس کے جو لواحقین ہیں، تو ان پر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ اس کے جو قرضے ادا کر دینا، قرضے اس کے ادا کر دینا، تاکہ اس کی روح کو سکون ملے، اس کو روح کو کیا ملے، سکون ملے۔ اس طرح سے اگر آپ کو کوئی موت کی خبر آئی، کسی کی موت کی، کوئی آپ کے قریبی، تو کیا کرنا، سب سے پہلے صبر کرنا۔ جیسے آپ کو خبر کی، آپ کو اگر خبر ملی کسی کی موت کی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کیا کرنا، سب سے پہلے صبر کرنا، یہ واجب ہے، اور بے صبری کرنا حرام ہے، اور بے صبری کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت کے پاس سے جو قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندی، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ جاؤ، آپ پر وہ نہیں آئی جو مجھ پر آئی ہے، آپ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر آئی ہے۔ تو اس نے کہا، تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا، یعنی غصے میں یا اس میں کہہ دیا، کیا یعنی غم میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا ہم سب بولتی، تو بولی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پوری وہ محمد کس گئی، جا کے بولی یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ اصل تو صبر ہوتا ہے کہ صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ شروع میں پھول رو لیے، چلا لیے، پھر بعد میں ہو رہا ہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ تو ہر کوئی کرتا۔ صبر کا بھی اصل خبر سنتے ہی صبر کرنا، خبر مائی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو صبر کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ یعنی کہ آپ شروع میں پھول رو لیے اور اپنے آپ کو مار لیے اور پھر بعد میں ہو رہا ہے میں صبر کر رہا ہوں، بولے کہ تو نہیں یہ تو کیا سب ہو گیا، پھر بعد میں کیا یعنی ٹائم اس اوور ہو گیا ہے نا۔ اس طرح سے کیا کرنا کہ آپ اگر کسی کی خبر سنیں موت کی تو کیا آگے بولنا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر سے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، اور جانوں میں کمی سے ہمیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی آپ خوشخبری دیے صبر کرنے والوں کو۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا بولتے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں سوال ہے کہ یہاں پر کیوں مصیبت میں، کوئی مصیبت ہو، جان کی کمی ہو یا مال کی کمی ہو، اس میں کیوں بولنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یعنی کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا؟ اس کا مطلب کیا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جس نے زندگی دی تھی وہ اللہ نے دی، اور تو زندگی بھی اللہ نے لی، ہم سب اللہ کے ہیں، تو غصے میں کیوں آ رہے ہیں، غم کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا کسی کے شوہر ہو گیا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کے والد کا، کسی کی امی کا،
کسی کے قریبی دوست کا، تو ہم بولیں گے یہ اللہ نے دیا تھا آپ کو، وہ تو اللہ نے یہ لے لیا، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب اللہ کے، وہ بھی اللہ کا تھا اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ جب چاہے جب دے اور جب چاہے چھین لے، سب اللہ کے ہیں۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے سمجھ کر تو اس کو سکون ہوتا کہ ہم سب تو اللہ کے تھے، ہم سب اللہ کے تھے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب کو لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس۔ وہ آج گیا تو کل مجھے جانا ہے، وہ آج گیا اللہ کے پاس تو کل مجھے جانا ہے، تو ہر ایک کو جانا ہے، تو زیادہ غم نہیں ہوتا انسان۔ تو یہ انسان سوچ کے پڑھے انا للہ، ہم سب اللہ کے، وہ بھی اللہ کا تھا، بھی اللہ کا ہوں، دنیا پوری اللہ کی، جب چاہے دے جب چاہے لے لے، سب اللہ کا، اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کچھ نہیں اس میں۔ موت سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو دی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس، وہ آج گیا ہم کل جانا ہے، تو سب بھی کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات میں آتا ہے جو حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ جس پر اگر کوئی آتی ہے مصیبت تو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس سے بہتر چیز دے، مجھے اسے کیا کرے، اس سے بہتر چیز دے، تو اللہ ضرور کیا کرے گا، اس کو اس کا بدل دے گا، اس سے بہتر چیز دے گا، جو اس سے بہتر ہے وہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ تو قصہ آتا ہے کہ فرماتی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر دے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون تھا؟ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے یہ بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، ان سے بہتر کون ہوں گے؟ لیکن انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ نے کیا کیا، ان کو اللہ کے نبی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تو کیا ہوا، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کر لی ان سے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو وہ تو نبی ہے، تو انسان یہ دعا پڑھے، کیا دعا پڑھے؟ اللہ مجھے اس میں اجر دے مصیبت میں، اور مجھے اس سے بہتر بدلا دے۔ اور بعض کیا بولتے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا، اگر کوئی بیوی ہے، عورت ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بولتے اب کیا ہوں گا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کمانے والا وہی تھا، سب وہی تھا، میں ختم ہوئی، نہیں بولیں گے نہیں، رزق دے والا اللہ تعالیٰ تھا، اصل رازق اللہ تعالیٰ تھا، یہ شوہر آپ کا ایک وجہ تھا، ایک ذریعہ تھا، جس اللہ نے آپ کو رزق دیا آپ کے شوہر کی زندگی میں، وہی اللہ کو رزق دے گا اس کے مرنے کے بعد، اس اللہ کے ہاتھ میں، کسی کی زندگی سے تعلق نہیں آپ کے رزق کا، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور جان لو کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرتا۔ لوگ سب مرنے والے، آپ کے ہر جو بھی قریب سب مر جائیں گے، بلکہ آپ بھی مرنے والے ہیں، لیکن زندہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ اللہ کی ذات ہے، اور رازق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو اس پر آپ بھروسہ کرو، اللہ کو رزق دے گا۔ تو کسی کی موت سے غم ہوتا ہے ضرور، جیسا غم آتا ہے، یہ نیچر ہے، لیکن جان لینا کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ نے ہمیں سنبھالا اور رزق دیا اس کے مرنے سے پہلے، اسی زندگی کی لائف میں، وہی اللہ ہمیں رزق دے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو ضروری نہیں کہ ہم بتانا کہ کس طرح رزق دے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لیکن کہاں سے دے گا، کب دے گا، کس طرح دے گا، یہ اللہ کی بات ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کریے، بھروسہ کریے، اور اللہ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ باپ کے لیے کتنی چیز ہوتی ہے، بھاری چیز ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی بندے کا بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو ذرا اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ جانتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوتے ہیں، بیٹے باپ کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور اس کے پھل ہوتے ہیں باپ کے لیے، تو وہ بندے تو فرشتے بولتے ہیں ہاں جی ہم نے آپ کے بندے کے دل کا ٹکڑا کو قبض کر لیا۔ تو ذرا بولتے کہ نا میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ذرا فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر بنا دو اس کا، تو یہ اجر بنے گا۔ تو کیوں آپ نے کیا کیا یعنی یہ کیا ہے، حقیقت میں یہ ایک اونچا مقام ہے کہ آپ کیا کرنا، مصیبت پر تو انا للہ پڑھنا، پلس آپ بولنا الحمدللہ، کیوں؟ آپ راضی ہیں اللہ کی تقدیر پر، آپ راضی کیوں؟ سب یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ نے جو دیا وہ اللہ نے دیا، جو لیا سب لیا، اور آپ یقین ہے کہ اللہ نے جو کیا وہ بہتر ہے، اور آپ یقین ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا میرے لیے وہ بہتر ہے. تو اس نے فرمایا کہ الحمدللہ بولنا، اور بھی پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے میت پر رونا جائز ہے، میت پر رونا جائز ہے، یہ جائز ہے یعنی رونا، لیکن شرط ہے کہ کیا ہو رونا میں وہ نہ ہو چیخ بخار، مار لے رہے اپنے آپ کو اور گریبان پھاڑ لے رہے، یہ حرام. لیکن صرف ہونا جائز، بلکہ یہ نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیچر ہے. تو میت پر رونا جائز ہے، لیکن نوحہ کرنا، نوحہ کرنا یا گریبان پھاڑ لینا یا بلند آواز سے رونا یہ حرام ہے اور جاہلیت میں سے. تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو اگر پیٹتی ہیں یا گریبان پھاڑ لیتی ہیں یا پکارتی ہیں تو وہ ہمیں سے نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روئے کہ جانتے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، اور جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور تینوں بیٹوں کا انتقال ہوا مسلم کی زندگی میں. کتنی بڑی بات ہے، 3 بیٹوں کا انتقال ان کے ہاتھ ان کی زندگی میں ہوا اور چھوٹے تھے. تو ایک دفعہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا، اور وہ ان کی گود میں تھے، چھوٹا تھا بچہ، تو انتقال ہو گیا ان کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. تو لوگوں نے تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یعنی آپ بھی رو رہے. تو وہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نا کہ یہ چیز کہ نوحہ منع ہے، تو بعض صحابہ نے گمان کیا کہ شاید رونا بھی منع ہے، کہ رونا بھی کیا ہے منع ہے. تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کیا ہے یہ رحمت ہے، اللہ ڈالتا ہے بندوں کے دلوں میں. تو کسی کے موت کو دیکھ کر سن کر اگر رونا آتا ہے تو یہ رحمت ہے، یہ نہیں چلے یہ مسانی. لیکن نوحہ کرنا یہ منع. پھر فرمایا نے فرمایا کہ ہے نا کہ ان للہ ما اخذ، اللہ نے جو لیا اور جو دیا سب اللہ کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر محمد نے فرمایا کہ ہے نا کہ ان القلب لا يحزن، کہ ہمارے دل کو دکھ ہوا ہے، وان العین لتدمع، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور لیکن ہم وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہم وہی بولیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ نا یہ تو اس طرح سے یہ ہم نے کچھ باتیں پڑھی جو تھی کہ نا موت کے متعلق کچھ باتیں تھیں. تو چلا یہ آج کافی ہے. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم نئے توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.